ڈاکٹر رضوان نذیر صاحب کو بھی ہم اس وقت گفتگو میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانی تو کچھ جگہوں سے اگر اتر بھی رہا ہے پھر بھی وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی گھر پہ واپس پہنچ نہیں پائیں گے, اور میں نے شروع میں بتایا کہ لوگوں کو کتنا اپنے جانوروں سے گھر سے پیار ہے, وہ جلدی جلدی واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن اب دیگر بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ ہے, صفائی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. بڑے بڑے چیلنج کیا ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب؟ جی, سب سے پہلا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کو بچایا جائے, لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. اس کے اوپر جیسے ہی جس دن ہمیں لاسٹ سنڈے جب وہ ہمیں وارننگ ملی انڈیا سے, تو فوراً ہماری جو فلڈ کی جو کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہے وہ ہوئی, اور اسی وقت فوراً جو ایک فیصلہ کیا گیا بنیادی طور پہ وہ یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ریور بیڈ میں بیٹھے ہیں ان کو ہمیں نکالنا ہے. یہ اب آسان کام نہیں تھا. کہاں ہمارا صرف انڈس یا جیلم کے اندر سیلاب آتے تھے یا چناب میں کچھ آ جاتا تھا. اس بار بیک وقت جو آلموسٹ ریورز بالکل نہ ہونے کے برابر ان میں پانی رہ گیا تھا. آپ کو لاہور میں پتا ہے راوی ایک بالکل نالا بن گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ بیک وقت چناب میں, راوی میں, ستلج میں, تینوں کو فلڈ سچویشن میں چلے جانا اور ہائی فلڈز میں جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اب اس وقت سب سے بڑی اولین پرائرٹی یہ تھی کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نکالیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز تھی کہ جی وی ہیو ٹو سیو لائیوز, تاکہ ہمارے کوئی بھی بندہ جو ہے اس وقت افیکٹ نہ ہو. ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا, اور میں اس وقت تک آپ کو بتاؤں کہ 19 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. اینڈ آئی تھنک ٹائملی, اور اسی طرح یہ نہیں صرف 14 لاکھ سے زیادہ اینیملز, بیکاز اینیمل کے بغیر آپ جانتی ہیں وہ انہی کا لائیولیہڈ ہے, ان کا روزگار ہے, تو وہ اس کے بغیر نہیں نکلتے. تو کوشش یہی تھی کہ پہلے میکسیمم لوگوں کو کہہ کے نکل جائیں, لیکن لوگ اس کے باوجود نہیں نکلنے کو تیار تھے. کہتے ہمیں پتا ہے پانی کا اتنا لیول آتا ہے پھر ہم نکلیں گے, نہیں نکلتے تھے, کچھ چھپ جاتے تھے لوگ. اور اینڈ میں جب ٹریپ ہو گئے تو انہوں نے ہمیں 1122 پہ کال کر رہے تھے, ہمیں ایمرجنسی کالز آ رہی تھی, رات کو کالز آتی تھی, کیونکہ رات کو ایک دم پانی کے جب لیولز اوپر گئے تو آپ سوچیں نا کتنے عرصے بعد جو ہم نے لیولز دیکھے ہیں وہ وہاں پہ پھر جو تھے اس وقت ہمیں کال کر رہے تھے. ہم نے رات کو بھی جا کے لوگوں کو نکالا, ان کے چھوٹے جانور ہم بوٹس میں نکال رہے تھے, پھر ہم نے بیڑے بھی انگیج کر لیے تاکہ بڑے جانوروں کو بھی ہم نکال سکے. تو تقریباً 19 لاکھ جو ہے لوگوں کو بر وقت ایویکویشن سے ان کی لائفز بچی, اور 14 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس وقت تک اینیملز جو ہیں ریور بیڈ سے ہم نے کلیئر کیے ہیں, چاہے وہ ہمارا جو ہو علاقہ ستلج کا ہو, اس کے بعد ہمارا یہ راوی ہو, یا اس کا جو ہمارا چناب کا ایریا ہو. اور اس کے اندر ہمارے 1500 سے زیادہ ہم نے اس وقت بوٹس جو ہیں وہ انگیج کی ہیں, اور اسی طرح سے 4200 سے زیادہ اس وقت ہمارے ریسکیورز دن اور رات وہاں پہ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا آپریشن نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا ایک سب سے بڑا آپریشن تھا کہ بیک وقت 3 دریاؤں میں سیلاب آ جائے, اور اس میں جو ہے ابھی بھی ہمارا کل جو 1-2 دن پہلے آپ نے دیکھا دوبارہ سے جہاں پہ پہلے 9 لاکھ کی پیک آئی تھی, دوبارہ سے سیالکوٹ کے ایریا میں اسی طرح سے آیا. اس نے ابھی گجرات کو سٹی کو انیٹ کیا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات بھی جو ہے وہ وزٹ کیا, اور وہاں پہ بھی دیکھا کہ سارے انتظامات اور ان کو ملے. جھنگ سے کل ہمیں ڈیسپریٹلی کالز آتی رہی, احمد پور سیال سے, اور اسی طرح آج بھی مجھے ملتان کے شجاعت کے ایریا سے فیز بتا رہے ہیں نا وہ وہاں پہ ہم اس وقت آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. انیشل ریسکیو کی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں. انیشل ریسکیو کے علاوہ اگلا جو فیز ہے بہت سارے علاقوں میں وہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہاں جہاں لوگ ہیں کیمپس میں ان کو مزید بیماریوں سے بچانا, یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک کرائسس بننے جا رہا ہے. دوسرا صفائی کے معاملات, اور اتنی بڑی ہمارا دو چیلنج اس وقت چل رہے ہیں. پہلا تو ابھی یہ چیلنج ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی کچھ ہائی ایریاز میں ہیں جن کا رابطہ نہیں ہے. سو ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ ہمیں ٹرانسپورٹ کر ان کو بھی ریچنگ دی ان ریچیبل کو بھی جا کے کشتیوں میں, بوٹس میں ان کو کھانا بھی پہنچانا پڑتا ہے. ان کو ہم ہیلتھ کا سٹاف بھی لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کا علاج, ان کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, میں اپیل بھی کروں گا لوگوں سے کہ ابھی بھی پانی میں جانے سے گریز کریں, بیکاز سب سے زیادہ ہمیں جلدی بیماریاں, اور پھر اس کے بعد یہی اپنا ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال نہ کریں. اسکیبیز ہو گیا, اسی قسم کی چیزیں جو ہے بہت زیادہ ملتی ہیں. ریسپریٹری ڈیزیزز, اس کے لیے باقاعدہ ہر سکول جو اس علاقے کا ہے, آپ جانتی ہیں ہر علاقے میں سکول موجود ہے, وہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ کیمپس کو اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں. اور باقاعدہ ہمارے ساتھ ایک اور جو تیسرا انیشیٹو انہوں نے لیا کہ ایون ڈاکٹرز کو بھی ہدایت دے دی ہے کہ جو ہے میرا بورڈز کے اوپر جا کے
جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس وقت جا کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، تاکہ کوئی اگر دور دراز علاقے میں بھی پانی میں بیٹھا ہے جہاں پہ ہائی گراؤنڈ ہے اور وہاں سے سب کو نکالنا یا وہ نکلنے کو تیار نہیں، تو ان کی بھی جا کے ہم مدد کر سکیں. تو جو بھی پاسبل اس وقت ہو سکتا ہے وہ ہم نے، آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ نکلے نہیں تھے اور اینڈ میں ٹریپ ہو گئے تھے، تو ہم نے اس وقت جا کے ان کو بوٹس میں شروع میں ہم نے نکالا بھی ہے. 2,26,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے وہ نکالا ہے. پھر ابھی بھی بوٹ ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے ہم جو ہے مسلسل، بیکاز وہ ٹرانسپورٹیشن کا عمل تاکہ ان تک بھی ہم پہنچ سکیں، ان کو کھانا پہنچا سکیں، ان کو ڈاکٹرز پہنچا سکیں، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچا سکیں، اور ان علاقوں کے سکولز میں آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ ٹوائلٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. وہاں پہ سینٹرز بنائے. تھوڑا سا مجھے اپنے ذرا ہمارے کوئکلی اگر ہمیں بتا سکیں کہ کیا سفارشات ہیں اگلے آنے والے کسی بھی اسپیل سے پہلے، بیکاز یہ معاملہ یہاں رکنا نہیں ہے. اگلے سال آنے والے جو ہیں ان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں اور ماشاءاللہ ہماری اپنی بھی پیش بندی کے فقدان کے نتیجے میں یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. اگلے سال سے پہلے کیا 3-4 بڑی سفارشات ہیں جو کچھ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس کا میگنیٹیوڈ ہم کنٹرول کر سکیں؟ ایکسپرٹ نمبر 1 آف کرائسس مینجمنٹ، 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیے ہمارے آلموسٹ دریا اگر آپ 2 سمجھے تو راوی اور ستلج نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہوئے تھے، کیونکہ انڈیا نے وہاں پر روک دیا تھا. کیونکہ کلائمیٹ چینج یا جو بھی اس کو فینومینا کو آپ اس وقت نام دیں، اس میں ایک نیا نارمل ہے کہ 2 سال پہلے بھی ستلج میں آیا جہاں پہ ہمیں آپریشن کرنا پڑا، اور آج یہ ہماری کیپیسٹی ہے. تو کیپیسٹی ٹو ریسپونڈ ہم نے بہت بہتر کر لی. آج پاکستان کی جو ریسرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم ہے وہ اقوام متحدہ کی پہلی سرٹیفائڈ ٹیم ہے جو کہ جنوبی ایشیا کی ٹیم ہے. اس کی وجہ سے اتنا بڑا اس اسکیل کا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آپریشن نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، جو اس وقت ضرورت ہے جو آپ کے انہوں نے بات کی، وہ سال میں کتنے سالوں میں لوگ اسی طرح ریور بیڈ کے اندر کچھ چیزیں افزاد بناتے گئے. اس میں فصلیں لینا، اپنے جانوروں کو لا کے گریزنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ سٹرکچرز بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی اس میں نہیں پانی آئے گا، آپ نے راوی دیکھا لاہور میں کس طرح سے تھا، تو گریجولی یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج تھا، اور آئی تھنک اس کے اوپر پوری ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تاکہ اس چیز کو اب جو نیا نارمل ہے، یہ کلائمیٹ چینج کا فینومینا، اتنی ایک دم بارش ہو جانا چکوال کے اندر، سیال کوٹ میں ہو جانا جس کی وجہ سے شہر ڈوب جانا، اسی طرح ابھی جو گجرات کے اندر ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اب ایک چینجنگ فینومینا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ویٹ کریں گے، ہم نظر رکھیں گے کہ جو تمام دعوے ہیں ان میں سے کتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹیریلائز بھی